إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعریف و توصیف حمد و ستائش بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو یکوتن ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگرت بے شمار درود و سلام سبت آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آج کے اس خطبے کے اندر عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے دعوت الی اللہ، اہمیت، فضیلت اور نہ کرنے کا انجام. پچھلے مہینے جب آپ لوگوں کے درمیان میں خطبے کے لیے آیا میں نے عنوان بیان کیا تھا قبر کے تعلق سے کہ قبر کے معاملات کیا ہوں گے، عذاب کیا ہوگا، سوال جواب کیا ہوں گے. کچھ چیزوں کو میں نے تذکرہ کیا تھا جس سے انسان زندگی کے مقصد کو پہچان سکے کہ جب اللہ رب العالمین نے موت کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا ہے، قبر سے اللہ رب العالمین نے ہمیں قبر کے عذاب سے اگر ڈرایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی کو ایک مقصد دے، اپنی زندگی کا ایک ہدف بنائے، اپنی زندگی کا ایک ایم بنائے. جبکہ آج ہم اپنے آپ کو اگر اپنی خود کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ایک غیر مسلم کی زندگی اور ہماری زندگی کے اندر صرف اتنا فرق بچا ہے کہ ہمارا نام الگ ہے، پہناوا الگ ہے، کھان پان الگ ہے، باقی اس کی زندگی کا جو مقصد ہے دنیا کو حاصل کرنا وہی مقصد ہم لوگوں نے بھی بنا لیا. صرف وہی مقصد، دنیا مل جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، بات ختم. پر اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین میری پیدائش کا مقصد کیا رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین مجھے پیدا کرنے کے بعد مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر بندہ یہ نہ جانے تو موت بھی مشکل ہے اور موت کے بعد کے معاملات بھی مشکل ہے. ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا مجھ پر یہ انعام کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا، وہ دین دیا کہ جس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے داخل کرنے کے بعد
شرک سے بچا لیا، گمراہیوں سے بچا لیا، فحاشیوں سے بچا لیا، حرام کاریوں سے بچا لیا، اللہ کے سوا کہیں اور جھکنے سے بچا لیا، صحیح معبود کی پہچان کا راستہ اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کے ذریعے عطا کیا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک نعمت کہا۔ اسلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نعمت کہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اور اپنے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی اس نعمت کو پورا کر دیا۔ یعنی اسلام ایک نعمت ہے، اسلام کے اندر آپ کا اور میرا ہونا ایک نعمت ہے، آپ کا اور میرا کلمہ پڑھنا ایک نعمت ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنا یا کہلوانا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو جب اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے تو جیسے ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ویسے ہی اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ میں چاہتا تو تجھے کفر پہ پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تجھ سے ہدایت کو چھین سکتا تھا، میں چاہتا تو توحید کے راستے کو تجھ سے غائب کر سکتا تھا، پر جب میں نے اتنے سالوں کے درمیان تجھے توحید کا راستہ دیا، اطاعت کا راستہ دیا، اسلام کا راستہ دیا، تو بتا تو اس نعمت کا کیا حق ادا کر کے آیا۔ اسلام وہ مذہب کہ جس کو اللہ رب العالمین نے صرف ایک مذہب نہیں مکمل زندگی گزارنے کا ایک سسٹم بتایا ہے، کہ اسلام صرف ایک ایسا مذہب نہیں جو کتابوں کے اندر محفوظ ہے، ایک ایسا مذہب نہیں جو مسجدوں کے اندر محسوس ہے، بس مسجدوں تک اس کی بات ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا پورا نظام اور پورا ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر انسان حلال بھی سیکھ سکتا ہے، حرام کو بھی جان سکتا ہے، کھانا کیسے کھائے، پانی کیسے پیے، کاروبار کیسے کرے، زندگی کیسے گزارے، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہو، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا ہو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے اندر بتایا۔ یعنی اسلام میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین مجھ سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر میں مذاہب کا جائزہ لوں تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں ان میں دو قسم کے مذہب ہوتے ہیں۔ پہلا مذہب وہ جو اپنے آپ کو افضل مانتا ہے اور کسی کو دعوت نہیں دیتا ہے، جیسے آپ دیکھیں یہودی مذہب کبھی کسی کو دعوت نہیں دیتے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اسپیشل لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی بنایا ہے، کوئی اور ہمارے اندر آ کے اسپیشل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین اور مذہب دیا کہ جس کے اندر ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو یہ مذہب بتاؤ، لوگوں کو اس مذہب کی اچھی اچھائی بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ مذہب ہے جو مذہب دعوت والا مذہب ہے، پھیلنے والا مذہب ہے، پھیلانے والا مذہب ہے، کہ اس دعوت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس دعوت کی اچھائیوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اسلام کی سچائی اور حقانیت کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور خاص طور پر جب ایسا فتنوں کا دور جو آج ہمارے سامنے چل رہا ہے، حکومتوں کی تبدیلی کے بعد جو آج معاملات ہمارے سامنے بنائے جا رہے ہیں کہ ایک مسلم کو ہر طرف سے، چاہے میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لوگوں کی زبانوں کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، چاروں طرف سے جب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے تو اس دور میں ایک مومن کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی اچھائی لوگوں کے سامنے رکھے۔ کہ اگر لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں، میڈیا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں، یہ خراب لوگ ہیں، یہ ناحق لوگوں کو مارنے والے لوگ ہیں، تو اس وقت میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اچھائی لوگوں کے سامنے بیان کروں، اپنے مذہب کی سچائی لوگوں کے سامنے بیان کروں، اپنا قرآن، اپنی احادیث، اپنے اسلام کا یہ سارا نظام لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتاؤں کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں، میرے مذہب کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پر تب جب میں اپنی ذمہ داری کو سمجھوں گا، میں اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھوں گا۔ سوچئے کہ مثال کے طور پر ہمارے ریڈی میڈ کا بہت بڑا مارکیٹ ہے، سارے مارکیٹ کے اندر ریڈی میڈ کا لوگ کاروبار کرنے والے ہیں، اب اس کے درمیان اگر ایک آدمی کوئی ایسا ہو کہ اس کے پاس کپڑے کی جو کوالٹی ہے دوسروں کے پاس نہیں، سلائی اور اسٹیچنگ جو اس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے برانڈ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، برانڈنگ کرے گا، پریزنٹ کرے گا، ایڈورٹائز کرے گا، اور لوگوں کو سیمپل لے کر یہ بتائے گا کہ میرے پاس جو کوالٹی ہے پورے مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں، تو قربان جاؤ، ہمارے پاس تو وہ مذہب ہے جیسا مذہب کسی کے پاس نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی برانڈنگ کرنا پڑے گی، ایڈورٹائز کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا اپنے مذہب کی اچھائی، اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت، اسلام کا یہ نظام اور سسٹم لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اسی ذمہ داری کا نام ہے دعوت۔
جس ذمہ داری کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں حکم دیتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یقیناً تم سب سے بہترین امت ہو۔ دعوت کی اہمیت کیا ہے، دعوت کی فضیلت کیا ہے؟ دعوت اللہ کا یہ فریضہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خیر امت بنانا چاہتے ہو، ساری امتوں میں یہودی آپ سے پہلے آئے، نصارہ آپ سے پہلے آئے، ایسی قومیں آئیں کہ جن کے اندر 800 سال کی زندگی، 900 سال کی زندگی، 600 سال کی زندگی، 200 سال کی زندگی، یعنی 200 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے وہ لوگ، رب کہتا ہے میں نے تمہیں ان سب سے افضل بنا دیا، جبکہ تمہاری عمر 60 ہے، 70 ہے، آج کل تو اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہاری عمر کم ہے، تمہاری عبادتیں کم رہے گی، پر اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں سے تمہیں زیادہ افضل بنایا ہے، ان سے آسان عبادت تمہاری، ان سے آسان روزہ تمہارا، ان سے آسان عبادتیں اللہ نے تمہیں عطا کی، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، سب سے بہترین امت بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے، پر کیا تمہیں عمل کرنا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا فریضہ یہ ہے، تمہارا مقصد یہ ہے، تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے، تمہارے اسلام پر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا میں ادا کرتا ہوں اپنا ایک فرض؟ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، عالم صاحب کا کام ہے، فلاں صاحب کا کام ہے، میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں، صبح اٹھنے سے رات سونے تک میرے کاروبار میں ایک نمبر کاروبار کرتا ہوں، بہت اچھا کاروبار کرتا ہوں، پر میری زندگی کے مقصد کے لیے میرے پاس کتنا ہو؟ آپ اور ہم اپنا جائزہ لیں، کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں دین کو، دین کی دعوت کو، حلال کے پھیلانے کو، حرام سے بچانے کو؟ 2-4 جملے کیا میری زبان سے ایسے نکلتے ہیں کہ میں کسی کو دعوت دوں، کسی کو حلال بتاؤں، کسی کو توحید کا راستہ بتاؤں، کسی کو شرک سے روکوں؟ اگر میرا یہ عمل ہے تو دعوت و تبلیغ کی اہمیت ہے کہ وہ سب سے بہترین انسان ہو جاتا ہے، خیر امت بن جاتا ہے، سب سے افضل بن جاتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو میں کہوں گا اتنے بزدل لوگ ہیں کہ میرے خاندان میں، میرے گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، مجھے پتا ہے یہ سب حرام ہے، یہ رسمیں ہیں، پر اس کے بعد بھی وہاں پر میں کھڑا رہتا ہوں، ظاہر میں 2 لوگوں سے ضرور بولتا ہوں کہ ارے ہونا تو نہیں چاہیے، پھر آیا کیوں ہے؟ اگر تجھے یہ پتا ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ مردوں عورتوں کا ایک ساتھ کھانا کھانا، یہ بفے ڈنر کیا جانا، یہ میوزک کا لگایا جانا، یہ رسموں کا کیا جانا، اگر تو جانتا ہے غلط ہے، روک نہیں سکتا، تو کم از کم یہاں سے دور تو چلا جا۔ اس کے بعد میں ایسی مجلسوں میں کھڑا ہوں، میں اسی مجلسوں میں شریک ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے مجھے امت دعوت بنایا ہے، دعوت دینے والی امت بتایا ہے کہ میں زبان سے روکوں، ہاتھ سے روکوں، نہیں طاقت زبان سے روکوں، نہیں طاقت تو دل سے برا جانوں، اور دل سے برا جاننے کا مطلب ہے کہ میں اسی محفل میں شریک نہ ہوں۔ ہمارے نبی کی زندگی، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خیر امت تب بنو گے جب لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ آپ میلے میں جا کر سمجھاتے تھے، بازار میں جا کر سمجھاتے تھے، مسجد میں جا کر سمجھاتے تھے، گھر جا کر سمجھاتے تھے، آس پڑوس میں جا کر سمجھاتے تھے، گالی دی تو بھی سمجھایا، پتھر مارے تو بھی سمجھایا، اوجھلی ڈالی تو بھی سمجھایا، کچرا ڈالا تو بھی سمجھایا، سب برائیاں آپ کے ساتھ کی گئی، پر آپ نے دین کی دعوت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس بنیاد پر ہم دعوت کا کام نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ خیر امت تب بنو گے جب تم اپنی زندگی کے اندر دعوت کے لیے وقت نکالو گے، دین کے لیے وقت نکالو گے، اللہ کے دین کو عام کرو گے، چاہے بھائی، بہن، باپ، بیٹا، رشتہ دار تمہارے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، دین کی بات اس کے سامنے کرو گے تبھی خیر امت بنو گے، ورنہ اللہ رب العالمین تمہیں پسند نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں خیر امت نہیں بنائے گا جب تک کہ تم اپنے اس مقصد کو ادا نہ کرو گے۔ دوسری اہمیت کے لیے دلیل اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کرنے والا کون ہوگا؟ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ ایک آدمی کی زبان بڑی اچھی ہے، محفل کے اندر جب بیٹھتا ہے سارے خاموش رہتے ہیں، بس وہی بولتا ہے، دنیا بھر کا اسے نالج ہے، بزنس کا اسے نالج ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اگر اس کے سامنے ایک ایسا آدمی جو ہکلا کر بولتا ہے اور اگر وہ دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اس زیادہ بولنے والے سے زیادہ بہتر وہ جو ہکلا کر دین کی بات کرتا ہے،
کیونکہ اللہ رب العالمین دین کی بات کرنے والوں کو سب سے اوپر رکھتا ہے، سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کرنے والا کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو حلال کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو حرام سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ غور کرو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے دلوں کو جھنجھوڑو، اپنے وہ قبر کا وہ موت کا جو میں نے بیان کیا تھا اس سے ریلیٹڈ یہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر موت کا خوف ہے، اگر قبر کا ڈر ہے، اگر عذاب کا ڈر ہے تو اس زندگی کو مقصد پر لائیے اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں استعمال کیجیے۔ اللہ کی قسم ایک عام آدمی سے سوال آسان ہوگا پر تم سے اور ہم سے سوال زیادہ مشکل ہوگا کہ میں نے تو تمہیں توحید والا بنایا تھا، میں نے تمہیں متبع رسول بنایا تھا، تم تو ہر شرک سے بچے تھے، تم تو ہر بدعت سے بچے تھے، پر اس کے بعد سے دعوت کا کام کرتے تھے، ٹھنڈے ہو گئے ہم لوگ، خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، ہمیں مل گیا کام ختم۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر معاف کرے گا؟ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ہم دعوت اللہ کے فریضے کو عام نہ کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں دعوت و تبلیغ کرنے والا کس کے راستے پر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا بزنس کرنے والا ہے، وہ کہے گا میں اس بزنس مین کو فالو کرتا ہوں، وہ میرا آئیڈیل ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ پر اگر کوئی شخص اپنی مصروفیات کے اندر دعوت کے راستے پر وقت نکالتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، حلال حرام کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، تو وہ نبی کے راستے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر قوم کے اندر رسولوں کو بھیجا اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے سوا جن کی عبادتیں کی جاتی ہے ان سب کو چھوڑ دو۔ یعنی اس کائنات کے اندر جتنے رسول آئے، بتاؤ تم دعوت نہ کر کے اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ سمجھتے ہو، حلال حرام بولنے میں شرماتے ہو اور تمہیں لگتا ہے جو دین کی بات کرتا ہے وہ ہلکا ہے۔ اللہ کی قسم دین کی بات کرنے والا چاہے غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، مزدور ہو، وہ نبی کے راستے پر چلنے والا، کیونکہ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہ ہر مقام پر بولا کرتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے، دین کی بات کرتے تھے، حلال بتاتے تھے، حرام سے روکتے تھے، دشمنیاں ہوئی، مارا گیا، پیٹا گیا۔ اب پچھلی تاریخ اور امتوں کو پڑھیں کہ صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک، آرے سے چیر دیا جاتا تھا، جسم سے چمڑی کو نکال دیا جاتا تھا، ناخنوں کو کھینچ دیا جاتا تھا، بالوں کو کھینچ دیا جاتا تھا، زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا، پر وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج میرا چاچا، آپ کا چاچا، کسی کی پھپھو، کسی کی خالہ، کسی کا باپ، کسی کی ماں اس کے گھر میں شرک کرتے ہیں، پر اس کی زبان اگر خاموش ہے کہ بولوں گا وہ گھر سے نکال دے گا، پیسہ چلا جائے گا، اس سے بولوں گا پارٹنر ناراض ہو جائے گا، میرا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ ارے یہ دنیا خراب ہوتی ہے، ہو جائے، پر آخرت کو سدھارنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ قبر کے اندر آپ کو مجھے جواب دینا ہے، وہ جواب تب دوں گا جب میں اپنی زندگی کو ایک مقصد دوں گا کہ میری زندگی کے اندر مقصد ہے حلال کو پھیلانا، حرام سے روکنا۔ اگر قرآن کے اندر کبھی آپ سورہ سبا پڑھیے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ مثال بیان کی ہے، کبھی سورہ سبا پڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ ان کی عادت تھی ریگولر، وہ اٹینڈنس لیا کرتے تھے۔ ایک دن اٹینڈنس لے رہے تھے، حدود نظر نہیں آیا، حدود چھوٹا سا پرندہ، بتائیے کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ پرندے کے اوپر بھی فرض ہے دعوت کو پھیلانا، پرندے کا کام ہے دین کو پھیلانا، پرندے کا کام ہے حلال بتانا، حرام سے روکنا، پر اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہے کہ ایک مومن جب اس واقعے کو پڑھنا تو اپنے دل کے اندر لرزہ لے آنا کہ اللہ وہ حدود پرندہ جب تیرے دین کو پھیلانے کی اتنی فکر کر سکتا ہے جس کو حکم نہیں ہے، مجھے حکم ہے، مجھے کتنی فکر کرنا پڑے گی۔ حدود پرندہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہاں ہے حدود؟ ما لیا تھا الحدود کانا من الغائبین، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، آج غائب ہو گیا۔ کہا غائب ہو گیا، کہا اگر کوئی ریزن، اس کے پاس کوئی بڑا ریزن نہیں ہوگا غائب ہونے کا تو آج اس کو ذبح کر دوں گا۔ جیسے ہی حدود آیا ڈرا ڈرا غائب ہو گیا تھا، سلیمان ناراض ہو گئے، آتے ہی کہا کہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات تو سن لو، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ میں آپ کے پاس سے بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ کس کے پاس سے؟ میں قوم سبا کے پاس گیا تھا، اڑتے اڑتے ایک قوم کے پاس گیا تھا۔ وہ قوم بڑی باغات والی، باغیچے والی، پیسے والی، وہاں پر ایک بہت بڑا باندھ بندھا ہوا ہے جہاں پر پانی رکا ہوا ہے، خوب مال اور دولت اس قوم کے پاس ہے، بہت اچھی قوم ہے۔ پر سلیمان ایک فالٹ ہے ان کے پاس، بہت بڑا فالٹ۔ کہا کیا؟ کہا وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟
سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ سجدہ کس کا ہونا چاہیے؟ سجدہ تو اس اللہ کا ہونا چاہیے جو آسمان اور زمین سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا ہے۔ وہ چاہے تو زمین سے غلہ نکال دے، وہ چاہے تو آسمان سے بارش برسا دے، وہی اللہ قدرت والا، طاقت والا۔ اے سلیمان، حکم تو یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے جو سورج اور چاند کا بنانے والا ہے، پر وہ قوم اس سورج کا سجدہ کرتی ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم جاؤ اور میں دعوت کا کام کروں۔ میں بول نہیں سکتا، میری بات وہ سمجھ نہیں سکتے، صرف تم ہی سمجھ سکتے ہو، پر میرے اندر یہ درد ہے کہ اگر یہ شرک پر مر گئے تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا نا۔ کبھی اس واقعے کو پڑھنا اور اپنے اندر احساس لانا کہ میری تو زبان بھی چلتی ہے، میری تو زبان سامنے والا سمجھتا بھی ہے، میری تو باتوں کو سنا بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ زبان چل کر میں دعوت کا کام نہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کرے گا؟ اللہ نے کیا یہ واقعہ قصہ سنانے کے لیے بتایا تھا کہ سننا اور مزہ آ جائے گا؟ اس کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حضور کے واقعے کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈنا کہ وہ پرندہ ہو کے اتنی فکر کر سکتا ہے، اور وہ تو دوسری قوم میں جا کر آیا تھا۔ میں تو جب اپنا گیٹ کھولتا ہوں سامنے مجھے مشرکین نظر آتے ہیں، کلمہ پڑھ کر لوگ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلمہ پڑھ کر لوگ سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، میرے تو چاروں طرف شرک پھیلا ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر میں اپنا وقت تیرے دین کے لیے نہیں نکالوں گا، اللہ اگر میں حلال کو نہیں پھیلاؤں گا تو مجھ سے سوال کرے گا، میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ اور ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف حکم دیا کرو اور چھوڑ دیا۔ ارے ہمیں تو فضیلتیں بھی بتائی، تم مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، عذاب قبر بھی چل رہا ہوگا، تو صحیح بخاری مسلم کی روایت بتائی کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له۔ کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، جاتے ہی مرتے ہی اس کا عمل نامہ کلوز، ساری نیکیاں بند۔ 3 نیکیاں مرنے کے بعد جو کام آتی ہے وہ کون سی؟ سب سے پہلی چیز کہی صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ جو اپنی زندگی میں کر کے چلا جائے، لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز یہی دعوت کا کام، اور علم ينتفع به الناس، کوئی ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ کا چاچا ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، شرک پر ہیں، آپ نے بیٹھ کر انہیں یہ علم دیا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی غفور ہے، وہی رحیم ہے، وہی رحمان ہے۔ اے میرے ابا، اللہ کی عبادت کرو۔ اگر آپ کے بولنے پر ابا نے، بھائی نے، چاچا نے، کسی ایک نے شرک کو چھوڑ دیا، اب جب تک وہ عمل کرے گا یا اس کی نسلوں میں عمل ہوگا، آپ مر بھی جاؤ تو قبر کے اندر ثواب دے گا۔ کتنا بڑا سوال اس بنیاد پر کہ میں دعوت دین کا کام کروں، میں دین کے راستے پر نکلوں، دین پھیلانے کا کام کروں، حلال کو عام کروں، حرام سے رکوں۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فضیلتوں کو رکھا ہے۔ دعوت اللہ، دین کا پھیلانا، دین کی وہ ذمہ داری کہ جس بنیاد پر اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی کہ من دل علی خیر فَلَهُ مِثْلَ أَجْرَ فَاعِلِهِ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی کو کوئی اچھائی بتائے گا یا بتاتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو ملتا اتنا تمہارے اکاؤنٹ میں بھی آ جاتا ہے۔ کسی بے نمازی کو آپ نے کہا نماز پڑھو، اب اس نے اگر نماز پڑھی جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ جائے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ پڑھتا رہے گا تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے کسی کو توحید پر لے آئے، شرک سے بچا لیا، جب تک وہ زندہ ہے، اور اگر اس نے اس کی نسلوں کو بتایا اور اس کے نیچے والوں نے عمل کیا، آپ مر بھی جاؤ، یہ دعوت اللہ کا ثواب بتایا کہ اگر تم نے کسی کو خیر کا راستہ بتایا، جب تک وہ عمل کرے گا یا اس کے نیچے عمل کیا جائے گا، جب تک یہ عمل ہوگا تب تک تمہیں برابر ثواب ملتا رہے گا۔ دعوت اللہ کی اہمیت اور فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یقیناً ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ساری امتوں پر تم کو گواہ بنایا ہے۔ یعنی تمہارا کام کیا ہے؟ اے اللہ، قیامت کے دن کہو گے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے پڑوس میں غیر مسلم